چوہا اور انسان۔ جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ حتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے۔ شاید یہ اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلاً روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارآمد اشیاء بھی کتر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں سے انسانی غذا مثلاً روٹی چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک سائڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پر انتہائی طاقتور گلو یعنی ایک اچھی قسم کا گوند لگا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اسے چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پھر انہیں اس سے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے۔ عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مؤثر ہو جاتا ہے، مگر یہ ٹریپ خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائیں یا رات ختم ہو جائے۔ پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ یہ عجیب سانحہ ہے، یا شاید یہ بھی جینیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے۔ جنس اور پیٹ کے تقاضے، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی ہوس، معاشرے میں بلند اسٹیٹس کی تمنا، وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں، ترقی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے، نئے ماڈلز کی چمکتی دمکتی گاڑیاں، عالیشان گھر، فارن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں، جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشش میں انسان پیغمبروں سے انگلی چھڑا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے، مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے۔ انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے، مگر عین اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے۔ خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ وہ لاکھ سر پٹخ لے، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے۔ اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر جو بچتا ہے وہ در حقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہوتی ہے، جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں، مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گزرتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں، ہاں صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے، اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے بچ کر نکل جائیں، ان کا استقبال عالم کا پروردگار
خود یوں کرے گا، اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ چوہوں کو پکڑنے والوں، اپنے چوہے دان کو پہچانو۔ تمہارے شکاری ابلیس نے اس دور میں نت نئے چوہے دان بنا لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر سے انگلی مت چھڑاؤ۔ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو جس کے لیے دنیا میں کامیابی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی تمہارے لیے آخرت۔ زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، کیوں فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کو کھوتے ہو؟ کیوں عارضی لذتوں کے لیے بے مثل جنت کو کھوتے ہو؟ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، پھر ابد تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ ابو یحییٰ۔